بچا لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی رسول ہماری شکایت کرنے پر آ جائے، پھر آپ بتائیے ہمارا کیا حشر ہوگا؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کہیں گے رسول اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ہماری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس قرآن پر نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ اس قرآن کو پڑھا، نہ پیغام کو سمجھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی صبح صبح تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں پیغام ربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اتنے بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو پیغام ربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آج ہم چونکہ پیغام ربانی کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس لیے ہم عمل میں کوتاہ ہیں، ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ جس دن قرآن کریم کے پیغام کو سمجھ لیں گے، جس دن پیغام ربانی کو سمجھ لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں یہ دنیا کی پھسپھسی طاقتیں ہمیں اس لیے ڈرا رہی ہیں، اس لیے دھمکا رہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی، مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی، پیغام ربانی کو سمجھنے کی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں طاق کی زینت بنا ہوا ہے قرآن کریم، طاق میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، دھول جمی ہوئی ہے، کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ایک افسوسناک بات ابھی کچھ دن پہلے سامنے آئی ہے، ایک ماسٹر کے ایک اسکول کے ماسٹر نے ایسے بچوں سے کہا کہ بیٹو ایسا ہے تم اپنے گھر سے ایسی کتاب لے کر آؤ جو کوئی اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، وہ کتاب رکھی ہوئی ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ تو چنانچہ بچوں نے استاذ کے کہنے کے مطابق، اپنے ٹیچر کے کہنے کے مطابق کتاب لا کر سامنے رکھی۔ دوسرے دن ماسٹر نے پوچھا بیٹا میں نے تم لوگوں کو ایک کتاب لانے کے لیے کہا تھا، کیا تم وہ کتاب لائے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں ہم وہ کتاب لائے ہیں۔ سب نے قرآن کریم کو پیش کر دیا، ہر ایک نے قرآن کریم پیش کیا۔ سر جھک گیا ماسٹر کا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ مقدس کلام گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، دھول اس پر جم رہی ہے۔ آج یہ جواب ملتا ہے یہ ایسی کتاب ہے کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو بھلا بتائیے قرآن کریم طاق میں رکھے رہنے سے کیا گھر میں برکت ہو جائے گی؟ قرآن کریم گھر میں رکھنے سے کیا رحمت کا نزول ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ برکت اس وقت ہوگی، رحمت نازل اس وقت ہوگی جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، جب قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو گھر میں برکت بھی آئے گی، رحمت بھی نازل ہوگی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ جاتے کہتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں اور علماء کے پاس بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میرا کام تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں برکت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ آپ کو شوق ہے، آپ کو محبت ہے کہ کس سے؟ انگلش میڈیم سے۔ آپ کو محبت ہے انگلش میڈیم سے۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں جا کر پڑھ رہا ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ اپنے گھروں میں انگلش کے الفاظ رکھ رہے ہیں اور جو بالکل ہی شروع کلاس میں پڑھتے ہیں، ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں،